بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے سورہ آل عمران کا چھٹا اور تیسرے پارے کا 14واں رکوع میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر گرامر، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تجھے وصول کر لوں گا۔ متوفی، یاد رکھیے یہ جو وفا کا لفظ ہے یہ بہت اہم امپورٹنٹ لفظ ہے، اس کو آپ خوب اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ بعض اس صدی کے بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات اور زندگی ہے اس کا انکار اس آیت کی روشنی میں کیا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں مشہور لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، انہوں نے بھی اسی آیت کو بنیاد بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پہ زندہ ہونے کا انکار کیا ہے، اس لیے یہ متوفی کا جو لفظ ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں وصول کر لوں گا۔ توفا کا جو اصل معنی ہے یہ ہے وصول کر لینا، یہ لفظ نکلا ہے وفا سے۔ وفا کہتے ہیں چکانا، کوئی چیز پوری پوری ادا کر لینا، اور توفا کا معنی پوری پوری وصول کر لینا۔ تو اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا وصول کر لوں گا۔ تو جو حضرت عیسیٰ کی حیات کے اس زمانے میں منکر ہیں، پہلے تو اس کا کوئی بھی انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا 1400 سالہ تاریخ میں، اسی صدی میں کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو وہ حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ متوفا جو ہے نا یہ وفات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی خود قرآن سے بھی مثالیں دی جاتی ہیں اور عرب کے کلام سے بھی، اور جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں متوفا فلاں، یعنی جو فلاں کو تاریخ کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ خود وفات کا جو لفظ ہے اردو میں یہ بھی بتاتا ہے کہ وفات یعنی وفات کو کہتے ہیں کہ کسی کی موت کو کہتے ہیں۔ تو متوفی کا اصل معنی یہ نہیں ہے، متوفی کا اصل معنی ہے وصول کر لینا۔ البتہ موت میں بھی چونکہ روح کو وصول کر لیا جاتا ہے اس لیے موت کو مجازاً وفات کہا جاتا ہے، یعنی متوفی کا لفظ کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اصل مقصد ہے اس کا وصول کر لینا، جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت۔ اب دیکھیے وہاں بھی کیا ہے، یتوفی الانفس، اللہ یعنی وفات دے دیتا ہے روح کو، حین موتہا، اس کی موت کے وقت، حالانکہ روح کو وفات نہیں ہوتی، روح وصول ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یتوفا کا معنی موت کرتے ہیں تو پھر اس آیت کا مطلب بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ اللہ تمہیں موت کے وقت موت دے دیتا ہے۔ تو موت کے وقت تو ظاہر ہے موت ہی ہوتی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں موت کے وقت تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا تو نیند کے وقت میں اللہ ان کی روحوں کو وصول کر لیتا ہے۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ متوفا کا اصل معنی ہے وصول کر لینا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، تو اس آیت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ متوفا کا اصل معنی ہے وصول کر لینا۔ ہاں کبھی کبھار یہ موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ موت کے لیے جو صریح لفظ ہے قرآن میں وہ موت ہی ہے، یمیتکم، اللہ تمہیں موت دیتا ہے، یحییکم، تمہیں زندہ کرتا ہے۔ تو موت کے لیے اصل لفظ جو عربی میں استعمال ہوا ہے وہ موت استعمال ہوا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں تمہیں وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ اس وصول کرنے کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح سے وصول کروں گا، رافعک الیہ، تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اس رافعو کا لفظ نے بھی بتا دیا کہ پیچھے جو متوفی کا لفظ ہے اس سے موت مراد نہیں ہے، یعنی متوفی کے دو مطلب نکلتے ہیں کہ روح وصول ہوگی جسم کے ساتھ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جسم سے روح جسم سے الگ ہو جائے گی۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اس سے پہلا والا معنی مراد ہے، یعنی روح جسم کے ساتھ وصول کروں گا، پورے باڈی کو اوپر اٹھا لوں گا، تبھی ورافعک کا لفظ لے کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں متوفی سے مراد ہے رفعت، کہ تمہیں آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ، اور تمہیں پاک کر دوں گا، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر کیا دلائل ہیں میں انشاءاللہ اس رکوع کے آخر میں پھر اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بناؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی، اے عیسیٰ آپ کی اتباع کی، فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، یعنی عیسیٰ آپ کے ماننے والوں کو میں بالادستی عطا کروں گا ان لوگوں پر جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون،
فَأَحْكُمُ پس پھر میں فیصلہ کروں گا، احکمو انصرو کی طرح ہے، بینکم تمہارے درمیان، فی ما ان چیزوں میں کنتم فیہ تختلفون جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو اعذبو اسبحو کی طرح ہے عذاب دینا، میں ان کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیداً بہت سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اللہ ان کو پورا پورا دے دے گا ان کا اجر۔ یوفی، اب دیکھیں یہاں بھی وہ متوفا کی طرح والا لفظ استعمال ہوا یوفی، تو وفا یوفی کا معنی چکا دینا اور توفا کا معنی وصول کر لینا، تو یوفیہم اللہ پورا پورا عطا کر دے گا ان کو ان کا اجر۔ یہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو موت دے دے گا، واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں کرتے۔ ذالک یہ وہ آیات ہیں، نتلوہ علیک یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، نتلو ننصرو کی طرح تلاوت کر رہے ہیں ان کی، علیکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر، من الآیات جو اللہ کی آیات ہیں، والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت ہے۔ انا بے شک مثل عیسیٰ عند اللہ اللہ کی عیسیٰ کی مثال اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک، یعنی عیسیٰ کی مثال اللہ کی نزدیک کیا ہے؟ کمثل آدم آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ من تراب آدم کو اللہ نے بنایا، خلقہ کا معنی بنایا، من تراب تراب مٹی کو کہتے ہیں، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، ثم قال لہ پھر اس مٹی سے کہا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو گئی، یعنی اس کو کہا کہ تو انسان بن جا تو وہ بن گئی، اس میں روح پڑ گئی۔ الحق من ربک فرمایا حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن پس نہ ہو جاؤ تم من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ فا کا معنی پس، من کا معنی جو، حاجہ اصل میں تھا حاججا زاربہ کی طرح، تو فمن حاجہ جو بھی حجت بازی کرے آپ سے، فیہ اس معاملے میں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، من بعد ما جاءک بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس، من العلم علم، فقل تو اس سے کہہ دو، قل کہہ دیجئے اس سے، تعالوا آؤ، ندعو ابناءنا ہم بلاتے ہیں اپنی اولادوں کو، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابنا اس کی جمع، مراد تمام اولادیں ہیں، ندعو دعا یدعو بلانا، ہم بلاتے ہیں اپنی اولادوں کو، وابناءکم اور تمہاری اولادوں کو بھی، یعنی تم اپنی اولادوں، ہم سب مل کے اپنی اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم نساء عورتوں کو کہتے ہیں، امرأتن کی جمع نساء آتی ہے، یہ لفظ مختلف ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں من غیر لفظ ہی، یعنی وہ جمع ہے مگر اس میں واحد کا لفظ نہیں آتا، تو امرأتن اس کی جمع آتی ہے، نساءن بھی آتی ہے، نسوتن بھی آتی ہے، عورتوں کو کہا جاتا ہے، ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور خود ہم اپنی جان کو، نفس کی جمع انفس، وانفسکم اور تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، ابتحال کا اصل معنی ہوتا ہے التجا کرنا، یعنی ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں جو حق پر ہے اس کو بچا لے اور جو باطل پر ہے اس کو ہلاک کر دے، تو ہم یہ مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل پھر ہم کر دیں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں، یعنی مل کر ہم یہ دعا کریں گے اے اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ان ھذا بے شک یہ واقعہ جو ہے، یہ جو دعوے اللہ تعالیٰ نے بات قرآن میں کی ہے، لہو القصص الحق یہ حق قصہ ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو کچھ اللہ نے کہا یہی حق ہے، وما من الہ اور نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لہو العزیز وہی اللہ ہے زبردست غالب، الحکیم اور حکمت والا ہے، فإن تولوا بس اگر تم پھر بھی اعراض کرتے ہو، فإن اللہ علیم بالمفسدین تو اللہ ایسے فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ تو لفظی ترجمہ تھا اس رکوع کا، اب میں انشاءاللہ اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ اہل یہود نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے خلاف مکر شروع کر دیا، ان کو قتل کی سازشیں شروع کر دیں، اور اللہ نے بھی اس مکر کا اللہ نے بھی تدبیر شروع کر دی، اور وہ تدبیر کیا تھی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اور سولی پہ لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیکا میں تمہیں وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا اور ان کافروں سے تجھے بچا لوں گا۔
پاک کر دوں گا, بچا لوں گا ان کے الزام سے بھی اور ان کی قتل کی کوشش سے بھی. یہاں پر جناب ہمارے جو لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, پروفیسر غامدی صاحب, انہوں نے اس آیت میں بہت تعویلات کی ہیں غلط قسم کی, اور احادیث کے بالکل خلاف وہ تعویلات جاتی ہیں. وہ یہ کی ہیں کہ متوفی کا معنی یہاں ہے وفات دے دی, موت دے دی, اور رافعو کا الیہ کا مطلب موت دے کر میں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا, یعنی کافر ان تک نہیں پہنچ پائیں گے, اللہ خود ان کو طبعی موت دے کر اپنی طرف اٹھا لیں گے اور ان کو گویا کافروں کے شر سے بچا لیں گے. تو یہ تعویل قرآن کے سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے, احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے. جناب پروفیسر صاحب نے اور بھی مزید کچھ دلیل دی ہے. وہ یہ دلیل دی ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے قیامت کے دن کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, اے اللہ جب تو نے مجھے, توفیتا کا وہ اپنے ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ جب تو نے مجھے موت دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کے اعمال کو جانتا تھا, جب موت دے دی تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سے بھی استدلال انہوں نے کیا ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع ہو چکی ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور آسمانوں پر ہوتے اور قرب قیامت میں نازل ہوتے تو وہ قیامت کے دن پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تو ابھی ان کے پاس سے ہو کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے, میں تو اس امت مسلمہ میں نازل ہوا ہوں اور میں ان کی تمام حرکتوں سے واقف ہوں. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت بڑی تحریف معنوی ہے کہ آپ قرآن کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر بالکل کسی اور معنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ اس آیت کا اگر لفظی ترجمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب غامدی صاحب نے یہاں کچھ ہیرا پھیری سے شاید کام لیا ہے. قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا اپنی طرف تو میں جب تک ان کے درمیان موجود تھا تو میں ان کے اعمال کو دیکھتا تھا, جب تو نے مجھے وصول کر لیا تو پھر مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک آسمانوں پر ہیں تو عین ممکن ہے وہ اپنی قوم کے حالات سے مطلع نہ ہوں. اور اگر آپ یہاں توفیتا کا معنی موت ہی کرتے ہیں تو پھر اس موت سے وہ موت مراد ہے کہ جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو نازل ہونے کے بعد بہرحال پھر ان کی موت واقع ہوگی, ان کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا, میں ان کے حالات پر مطلع تھا, جب تو نے مجھے موت دے دی اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا. تو اس سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یقینی طور پر موت پہلے واقع ہو چکی ہے؟ اس آیت کا اس نظریے سے, اس عقیدے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ آیت اس بارے میں خاموش ہے. یعنی یہ جو دوسری آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, اس آیت کی بات کر رہا ہوں میں کہ اس میں نہ حضرت عیسیٰ کی حیات کا ذکر ہے نہ حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر ہے. موت سے میری مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جب موجود تھے تو اس وقت ان کی موت واقع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اس سے یہ آیت بہرحال خاموش ہے. حضرت عیسیٰ کی حیات پر جو آیت ڈسکس کرتی ہے وہ یہ والی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6. یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا. جناب پروفیسر غامدی صاحب اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں طبعی طریقے سے موت دے دوں گا اور کافروں سے تمہیں بچا لوں گا, وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے. دیکھیے ایک تو میں نے متوفی کا لفظ آپ کے سامنے ڈیفائن کیا, اس کو بھی سامنے رکھیں, اور دوسرا اس آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھیں. اس کی ایک مثال ہے کہ میرے پاس کوئی شخص پناہ مانگنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پناہ چاہیے اور میرے دشمن ہیں جو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں. میں اسے یہ تسلی دیتا ہوں کہ آپ بے فکر رہیے, میں آپ کو ان لوگوں سے بچا لوں گا, ان لوگوں سے پاک کر لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کیسے اپنی طرف اٹھائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو موت دے کے اٹھاؤں گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا, وہ کہے گا کہ وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں, وہ بھی تو قتل کر کے مجھے موت ہی دے رہے ہیں, تو آپ بھی موت دے کے اٹھائیں گے؟ تو آپ نے بچایا تھوڑی, آپ نے تو وہ کام کر لیا جو میرا دشمن کرنا چاہتا ہے, بلکہ ان کے کام کو آپ نے آسان کر دیا. تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو موت دے کے اٹھا رہے تھے, تو اس سے یہ کہاں یہ کیسے تسلی ہوگی حضرت عیسیٰ کے لیے؟ اور جو غیر مسلمین حضرت عیسیٰ کے خلاف اس وقت مکر و فریب کر رہے تھے, ان کو قتل کی سازشیں کر رہے تھے, جن سازشوں کو اللہ نے ناکام بنا دیا, تو وہ کیسے ناکام بنی؟ بلکہ وہ تو جو کچھ چاہ رہے تھے اللہ نے معاذ اللہ انہی کی خواہش کی تکمیل کر لی. تو یہ بالکل ایک بے معنی سا کلام ہو جائے گا.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ نے اور زیادہ تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا، جس میں صاف طور پہ قرآن میں ارشاد ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا ہوا؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی شکل کا ایک آدمی، اس کو وہ قتل کر کے سمجھنے لگے کہ حضرت عیسیٰ ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ تو اسی میں اللہ نے جواب دیا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ نے فرمایا تمہیں اس پر اشکال ہوگا کہ ایک زندہ شخص کو کیسے اٹھایا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وکان اللہ عزیزا، اللہ بہت زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اٹھا لیا جائے، اور تمہیں یہ اشکال ہوگا کہ عقلاً ایسا ممکن نہیں ہے، تو عزیزاً زبردست غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کسی کو موت دے کر اللہ اپنی یہ قدرت بیان نہیں کریں گے کہ زبردست غالب ہے، اس لیے کہ موت تو ایک طبیعی چیز ہے، وہ تو ہم صبح شام دیکھتے ہیں، اس میں کوئی اللہ کی قدرت کا ایسا اظہار نہیں ہوتا۔ تو جس پیرائے میں سورہ نساء کی یہ آیات ذکر کی گئی ہیں، جس سیاق و سباق میں، اس میں صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے قتل ہونے کی بھی نفی کر رہے ہیں اور صلیب پر چڑھنے کی بھی نفی کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کاموں سے میں نے ایسے بچایا کہ میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو قتل ہونے سے بھی بچایا، سولی پہ لٹکنے سے بھی بچایا، اور بچانے کا انداز کیا تھا کہ اپنی طرف میں نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ تو ان تمام قرآن کی آیات سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر ہیں اور زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ایک جگہ بھی حضرت عیسیٰ کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے کہ میں نے ان کو موت دے دی ہے یا میں نے ان کو یعنی وہ میت ہیں، ایسا کہیں بھی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید میں تحریف ہے اور اجماع امت کے خلاف بات ہے جو جناب ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب بات کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو یہ بہت ہی واضح ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حدیث نمبر 2222 یعنی 2222، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 155، اس میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، ضرور بے ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے حاکم بن کر، عادل بن کر، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، صلیب کو ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیے کے نظام کو ختم کر دیں گے، یعنی یا جہاد ہوگا یا تو اسلام یا تلوار، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، یفیض المال، مال اتنا لوگوں میں تقسیم کریں گے کہ لوگوں کو غنی کر دیں گے۔ اور مسند احمد میں حدیث نمبر 9349، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، فَيَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَمْكُث، پھر جتنا زندگی اللہ ان کو دے گا وہ دنیا میں رہیں گے، ثم يتوفى، پھر ان کی موت واقع ہو جائے گی، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيُدْفِنُونَهُ، پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کریں گے۔ علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس لیے بات یاد رکھیے کہ احادیث میں بھی یہ مسئلہ بہت واضح ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری کی حدیث میں جب یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی تصدیق میں قرآن کی یہ آیات تلاوت بھی کی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی آیات تلاوت کرو، پھر سورہ نساء کی آیات تلاوت کی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جناب غامدی صاحب کی تفسیر کے مطابق جب موت واقع ہوئی تھی تو غامدی صاحب بھی اس کے معترف ہیں کہ تمام اہل کتاب آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ تو یہ واضح دلائل ہیں اس بات کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ جناب غامدی صاحب ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے نزول کا کوئی تذکرہ سرے سے ملتا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، پھر اس کی تائید میں کہتے ہیں کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک، فرماتے ہیں موطا میں اس کا کہیں بھی کوئی تبصرہ نہیں ہے، اور بخاری میں اس کا تبصرہ ہے جو موطا امام مالک کے بہت بعد میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کون سا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موطا امام مالک میں ساری حدیثیں مذکور ہیں۔ احادیث کا موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ضرور ہے مگر بہت مختصر ہے، وہ اس میں تو بہت سارے مضامین اس کتاب میں موجود نہیں ہیں، وہ تو بہت مختصر لکھی گئی ہے۔ تفاصیل سے جو احادیث کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں وہ تو صحاح ستہ ہیں جو موطا امام مالک کے بعد لکھی گئی ہیں۔ اور جناب غامدی صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بخاری اور مسلم جو کہ بعد میں لکھی گئی ہیں تو ان بعد کی کتابوں میں تو تذکرہ ملتا ہے، جو بالکل ابتدائی کتابیں ان میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔
تو جناب سے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے معیار یعنی حدیث کا نکالا ہے کہ حدیث کا بعد کی کتابوں میں تذکرہ ملے گا وہ تو نہیں لی جائے گی اور پرانی کتابوں میں تذکرہ ملے گا وہ لی جائے گی. اگر آپ کا یہ کرائٹیریا ہے تو پھر موطا امام مالک بھی تو بعد میں لکھی گئی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں نہیں لکھی گئی لہذا میں اس کو بھی نہیں مانتا. تو بعد میں لکھنا یا پہلے لکھنا معیار نہیں ہے. معیار اس پر ہے کہ موطا امام مالک میں جس سند سے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور بخاری اور مسلم میں جس سند سے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو سند اگر قابل قبول ہے تو وہ چاہے وہ بعد میں لکھی گئی ہو یا پہلے لکھی گئی ہو اس حدیث کو بہرحال مانا جائے گا. اور اگر وہ سند قابل قبول نہیں ہے وہ ضعیف راویوں پر مشتمل ہے تو چاہے وہ پہلے لکھی گئی ہو چاہے وہ بعد میں لکھی گئی ہو سند کی بنیاد پر آپ حدیث کو رد کریں گے. تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ حدیث کی جو کتاب بعد میں لکھی گئی ہے وہ تو معتبر نہیں ہے, جو پہلے لکھی گئی ہے وہ معتبر ہے. یہ بھی آپ کا خود ساختہ اصول ہے جو آپ حدیث کے گویا انکار پر لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں. اور اس اصول کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے خلاف جاری ہے میں اس کو نہیں مانتا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پھر خود قرآن کی ایسی رقیق تعویلات کرتے ہیں, اس کو ایسا گھماتے ہیں کہ خام خواہ میں قرآن کو حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ احادیث قرآن کی تائید کر رہی ہیں. حضرت عیسیٰ کی حیات والی جو آیات ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ ان آیات کی تائید کر رہی ہیں, ان آیات کے مخالفت میں نہیں جا رہی ہیں. وہ ہاں آپ اپنی طرف سے آیت کا ایسا مفہوم بیان کر دیں جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو. علماء نے لکھا ہے کہ 1400 سال میں کوئی ایک بھی فقیہ, کوئی ایک بھی محدث, ایک بھی مفسر ایسا نہیں گزرا, لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ ہونے کا انکار کیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو کہ پرانی یعنی جو تورات سے انہوں نے اخذ کیا, اور آج آپ کسی بھی عیسائی سے بات کریں تو اس کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اس لیے کہ پچھلی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی جو بشارت سنائی گئی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. البتہ مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں فرق یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی موت واقع ہوئی ہے اس کے بعد وہ آسمانوں کی طرف گئے ہیں, جبکہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر موت واقع نہیں ہوئی ان آیات کی روشنی میں. میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں وصول کر لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے تمہیں پاک کر دوں گا. وجاعل الذین اتبعوک, اور جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے ان کو آپ کا انکار کرنے والوں پر فوقیت دے دوں گا قیامت تک کے لیے. یہاں حضرت عیسیٰ کی اتباع سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہیں. حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ولد الزنا نہیں کہتے اور جھوٹا نبی نہیں کہتے. تو اس میں عیسائی بھی داخل ہیں, مسلمان بھی داخل ہیں. تو اس میں خوشخبری دے دی گئی ہے کہ دنیا کی جو باغ ڈور ہے اور دنیا پر جو بڑے پیمانے پر جو حکومت قائم ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی یا پھر عیسائیوں کی ہوگی. اور ہم قرآن کی صداقت دیکھ رہے ہیں کہ یہودی آج ایک چھوٹے سے ملک پر بھی پورے طور پر قابض نہیں ہو سکے سینکڑوں سالوں کی محنت کے باوجود. اور دنیا پر اگر عملی طور پر حکومت ہے تو مسلمانوں کی رہی ہے خلافتیں یا عیسائیوں کی رہی ہے جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں. باقی کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو جانا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی ہے. قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, یہ ریاست بھی قائم ہوگی لوگوں کی رسی کے ذریعے, یعنی کسی اور بڑی طاقتوں کا سہارا لے کے ریاست قائم ہوگی. یہودیوں کے پیچھے اگر امریکہ اور برطانیہ نہ ہوتا تو آج جو ایک چھوٹی سی ریاست یہودیوں کی قائم ہوئی ہے وہ بھی قائم نہ ہوتی, وہ بھی لوگوں کی رسی کے ذریعے قائم ہوئی ہے. اگر وہ رسی کھینچ لے برطانیہ اور امریکہ تو یہودیوں کی وہ حکومت بھی فوراً گر جائے گی. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کو فالو کریں گے, چاہے وہ ظاہری طور پر فالو کریں یا حقیقی طور پر فالو کریں, تو میں ان کو حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والوں پر غالب کر دوں گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے جو اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے. اور عیسیٰ ابن مریم کو اس غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ میری نظر میں آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کو ماننے والے وہ غالب رہیں گے اور آپ کا انکار کرنے والے دنیا میں کبھی بھی پنپنے نہیں پائیں گے. ثم الی مرجعکم, پھر تم میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, جن چیزوں میں تمہارا اختلاف ہے میں وہ اختلاف حل کر دوں گا اور عملی طور پر فیصلہ کر دوں گا. فاما الذین کفروا, پس جو لوگ انکار کریں گے ان کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا آخرت میں بھی. یہاں بھی یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے منکر ہوئے جیسے یہودی, دنیا میں بھی ان پر بہت بڑی بڑی آفتیں آئی ہیں اور پہلے عیسائیوں کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی, پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو شکست ہوتی رہی ہے. اب صدیوں کے بعد جا کے کچھ وہ تھوڑا سا ان کو عزت ملی ہے اور پنپ پائے ہیں وہ. لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی عزت ان کو ملی ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ عنقریب تمہاری یہودیوں سے لڑائی ہونے والی ہے بیت المقدس میں، اور فرمایا کہ بہت بڑی لڑائی ہوگی، اور کیا ہوگا کہ فرمایا کہ یہودی غرقد درخت کے پیچھے چھپیں گے اور مختلف درختوں کے پیچھے چھپیں گے، وہ درخت اور پتھر گواہی دیں گے کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دیں۔ فرمایا اللہ غرقد، سوائے غرقد درخت۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کیونکہ غرقد یہودیوں کا مقدس درخت ہے، تو آج بھی فلسطین میں، اسرائیل میں یہودی بہت تیزی سے غرقد درخت لگا رہے ہیں تاکہ جو فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے اس میں ہمیں یہ درخت ہماری حفاظت کرے۔ وَلَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، فرمایا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں دیکھیں عیسیٰ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ چل رہا تھا۔ اس صورت کا شان نزول ہی یہی ہے کہ عیسائیوں کا وفد آیا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا، تو اللہ ان عیسائیوں سے خطاب کر رہے ہیں، دیکھو یہ وہ آیات ہیں جو اے محمد ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، ذکر الحکیم، اور یہ حکمت والی نصیحت ہے۔ بالکل کھول کے حضرت عیسیٰ کی پوزیشن کو اس نے واضح کر دیا، نہ ان کی توہین کی حضرت عیسیٰ کی، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی تعظیم کی کہ ان کو معبود بنا ڈالا۔ ان مثل عیسیٰ، اب ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو عیسائی بار بار کہتے تھے انسان تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا، تو یقیناً وہ اللہ کے جسم کا ایک حصہ ہیں، معاذ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، بنایا ان کو اللہ نے مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس پر اشکال نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ اور جو نبی بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا اسے تو تم انسان مانتے ہو اور خدا نہیں مانتے، نہ خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو جو نبی ماں کے ذریعے پیدا ہوا، باپ نہیں ہے لیکن ماں اس کی موجود ہے، تو تم اسے کیسے اللہ کا سن آف گاڈ کیسے کہہ دیتے ہو، اللہ کا بیٹا کیسے کہہ دیتے ہو، اسے الوہیت میں کیسے شریک کر لیتے ہو؟ اس لیے آگے فرمایا الحق من ربک، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی اس بات میں کوئی شک مت کرو کہ الہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی الہ نہیں ہے۔ فمن حاجک، اے نبی اس کے بعد بھی کوئی آپ سے حجت بازی کرتا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، ان دلائل کے باوجود، فقل، تو اس کو کہہ دیں۔ اب یہ یہاں پر ایک نبی کو ایک بات سکھائی جا رہی ہے کہ جو اہل نجران عیسائی آئے تھے جن سے آپ کی ڈیبیٹ ہوئی، بحث مباحثہ ہوا اور دلائل کے آپ نے انبار لگا دیے، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آئیے ہم ایک طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ ہے مباہلہ کا۔ اس کو اصطلاح میں مباہلہ کہا جاتا ہے، یعنی ابتحال سے نکلا ہے، یہ ابتحال کا معنی التجا کرنا، کہ آپ ان کو کہیے کہ تم بھی اپنے خاندان کو لے کر آؤ، بیوی بچوں کو، ہم بھی لے کر آتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم میں جو برحق ہے اس کو باقی رکھ، جو جھوٹا ہے اس کو تو ہلاک کر دے۔ تو یہ جو تھے اہل نجران اس مباہلے کے لیے تیار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، اور حضرت علی حضرت حسین کو لے کر آئے، حضرت حسن کو لے کر آئے۔ حضرت علی کو لے کر آنا یہاں تو آتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیے، تو بیٹوں سے مراد عام طور پر جو آپ کے جو جتنے بھی ماتحت ہیں وہ سب مجازن اولاد میں داخل سمجھے جاتے ہیں، جس میں داماد بھی ہے، یعنی جتنے ماتحت ہیں۔ تو حضرت حسن حسین اگرچہ آپ کے نواسے تھے مگر وہ بھی بیٹوں کے مفہوم میں داخل ہیں، اور حضرت علی آپ کے داماد تھے مگر وہ بھی بیٹوں کے مفہوم میں داخل ہیں، اور حضرت فاطمہ آپ کی بیٹیاں تھیں مگر وہ بھی بیٹوں کے، کیونکہ یہاں بیٹے سے مراد ہے اپنا خاندان، اپنی اولاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر گئے ہیں، اور سامنے سے وہ جو اہل نجران تھے انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ منظر دیکھا تو وہ ڈر گئے اور آپس میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی ہمیں دلائل کی دنیا میں تو یہ صحیح نبی ہی معلوم ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے مباہلہ کریں اور ہم ہلاک ہو جائیں، لہذا وہ میدان سے فرار ہو گئے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے اور میدان میں قائم رہتے تو یہ جل کے ہلاک ہو جاتے اور بہت سخت عذاب ان کے اوپر آتا۔ تو یہ جو مباہلہ ہے یہ اس زمانے میں مشروع ہے یا نہیں، کیا آج بھی اس کی اجازت ہے کہ ہم مباہلہ کریں؟ تو اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جب نبی کو اجازت تھی تو ہمیں بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی حق بات کو تسلیم نہیں کرتا تو ہم غیر مسلم کے سامنے مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو محققین ہیں ان میں سے جہاں تک میری تحقیق ہے اکثر کا یہ قول ہے کہ اس زمانے میں مباہلہ درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی سے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں غالب کر دوں گا اور آپ
کا جو مخالف ہے اس پر میں عذاب نازل کروں گا. ہم میں سے کسی سے اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں دنیا میں بھی ایسا کر دوں گا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی باطل کوئی آئے گا تو میں اس پر گویا آسمان سے آگ برسا دوں گا یا زلزلہ لے آؤں گا. تو ہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے. لہذا ہم اگر میدان میں آئیں اور کسی باطل پرست سے مباہلہ کریں اور اس پر عذاب نازل نہ ہو تو دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ گویا برحق ہے. تو اس میں لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. لہذا دلائل کی دنیا میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے ہم مکلف ہیں. مباہلہ جب تک اللہ کی طرف سے کسی کو الہام نہ ہو کہ میں تمہیں فتح اور نصرت سے ہمکنار کروں گا ظاہری طور پر بھی, اس وقت تک خود سے کسی کے لیے کسی کو ایسی پیشکش کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بعض علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء کا قادیانیوں سے مباہلہ مختلف مواقع پر ہوتا رہا ہے. فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق, یہ حق بات ہے جو ہم نے بیان کی, یعنی عیسیٰ ابن مریم کی پوزیشن کو ہم نے واضح کر دیا. وما من الہ الا اللہ, اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ سب عیسائیوں سے خطاب چل رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اس کے باوجود بھی اگر تم اعراض کرتے ہو, مباہلہ بھی کر لیا, تمہیں کھلا مباہلے کا چیلنج بھی کر لیا, اور دلائل کی دنیا میں بھی اسلام نے اپنی بات کو ثابت کر دیا, اس کے بعد بھی تم اعراض کرتے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو یاد رکھو اللہ فساد مچانے والوں کو جانتا ہے. دنیا میں اگر اس نے تمہیں عذاب نہیں دیا تو آخرت میں اس کی سزا تمہیں مل سکتی ہے.